الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کہاں کہاں پڑھنی چاہیے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ ذی شان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہو بے برکت رہتا ہے۔ ہر ذی شان کام، مثلا وضو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھے اس کا وضو ہو جائے گا، وہی اعضاء پاک ہوں گے جن پر پانی پھرا، چہرہ، بازو، پاؤں، یہ پاک ہو گئے۔ وہ سرکار فرماتے ہیں اگر بسم اللہ شروع میں پڑھ لے تو اندر باہر ظاہر باطن سارا پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن نماز میں بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ نماز میں بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے؟ نماز شروع کر دیں اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر سبحانک اللہ شریف پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے دونوں چیزیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملا لیں گے۔ اگلی رکعت جب آئے گی تو فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں۔ نماز میں بسم اللہ کہاں پڑھیں گے؟ جہاں آپ نے قرات شروع کرنی ہے، قرات سے پہلے بسم اللہ ہے تو قرات شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہ پہلے میں نے کلیئر کرنا تھا، اگلا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سنت ہے یہ نہیں؟ تو سن لیں، سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ وہ پڑھ لے تو اچھا ہے، نہیں پڑھتا تو گنہگار نہیں ہے۔ دوسری بات، امام کے ساتھ آ کے جماعت میں شریک ہوا، دونوں نے، ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں معذرت کے ساتھ جن میں غلطی ہے وہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں، جو ٹھیک ہے وہ سبحان اللہ، اور ہمارا مقصود تنقید نہیں ہوتا، اصلاح ہوتا ہے کہ اس میں جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو جلدی، مثلا امام صاحب آگے کھڑے ہیں، مقتدی پیچھے آ گیا، امام صاحب نے کہا اللہ، دونوں نے، مقتدی نے بھی اللہ شروع کیا، مقتدی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ ابھی اکبر امام صاحب نے نہیں کہا تھا، یہ جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ اکبر امام سے پہلے، یہ شروع کی بات کر رہا ہوں، نماز میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے اللہ کہا، مقتدی نے بھی اللہ کہا، مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا، امام ابھی اللہ اکبر، اس نے لیٹ کہا، مقتدی نے پہلے ختم کر لیا، تو مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب اللہ اکبر کہتے ہیں غلطی ہے، یہ ایسے کانوں تک ہاتھ لے گئے، ہاتھ چھوڑ کے پھر باندھتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیے پھر باندھے، نہ، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، یہ چھوڑ کا نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام سے پہلے سر اٹھا لینا، سجدے میں چلا بھی پہلے جانا، سر بھی پہلے اٹھا لینا، یہ نہیں کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے، چونکہ وہ ایک روٹین سی بن گئی ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو امام کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھنی آپ نے، یعنی امام کے بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اب امام جھکنے لگا تو وہ جھکنا شروع ہو جائے، نہ، امام کی تکبیر کی پیروی ہے، یہ تکبیرات انتقال ہیں۔ امام کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اب اللہ اکبر،
سامع اللہ لمن حمدہ، تو امام کو دیکھ کے نہیں، امام کی سن کے چلنا ہے ساتھ۔ تو ایک شخص کو سرکار علیہ السلام نے حدیث پاک ہے نا فرمایا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کہیں اس کا چہرہ گدھے کا چہرہ نہ بن جائے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے امام سے پہلے سر اٹھایا، اس کا چہرہ گدھے کا بن گیا، ساری زندگی اس نے منہ پہ نقاب۔ تو اس وجہ سے امام سے پہل نہ فرمائیں۔ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔